الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ماہ مبارک عطا فرمایا. اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے ہم سب مالا مال ہوئے، عبادتیں انجام دیں، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، قرآن شریف کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے. اب رمضان رخصت ہو گیا. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک میں عبادتیں کر کے اللہ کی رضا حاصل کر گئے، عبادتیں کر کے اللہ سے اپنا تعلق بحال کر لیا. زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق بحال ہو جائے، اللہ سے ہمارا تعلق درست ہو جائے. زندگی کا یہی مقصد ہے. مقصد زندگی خدا کی بندگی. خدا کی بندگی کیا ہے؟ کہ اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے، تعلق مضبوط ہو جائے. اور وہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کا کچھ نہ کچھ ایک تعلق اللہ سے بن گیا ہے. اور رمضان المبارک اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہی آیا تھا کہ ہر مسلمان کا اللہ سے ایک تعلق بن جائے، عبادتیں کر کے دل میں ایک نور پیدا ہو جائے، ایک تازگی پیدا ہو جائے، جو پورے 11 مہینے کام کرے بلکہ پوری زندگی کام کرے. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر گیا. اب ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام اور ہمارا کارنامہ یہ ہوگا
کمال یہ ہوگا کہ جو ہم نے رمضان المبارک میں عبادتیں کر کے دل میں ایک نور پایا تھا اسے بچا لے جائیں۔ رمضان المبارک کی برکت سے دل میں جو ایک نور زندہ ہوا اس کی حفاظت کر لیں۔ رمضان المبارک میں اللہ سے جو ایک تعلق بحال ہوا اسے بحال رکھیں، اسے ٹوٹنے نہ دیں، برقرار رکھیں۔ اس کے لیے چند ایک باتوں کا دھیان رکھنا رمضان المبارک کے بعد بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا اہتمام، ان باتوں کا اہتمام پورے 11 مہینے کرنا ہے۔ پھر وہ جو رمضان المبارک کے انوار و برکات ہمیں حاصل ہوئے، جو اللہ سے ہمارا تعلق بحال ہوا وہ بحال رہے گا، جو انوارات دل میں زندہ ہوئے وہ زندہ رہیں گے۔ وہ کیا چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل زندہ رہے، ہمارے دل کے انوارات سلامت رہیں اور اللہ سے تعلق بحال رہے؟ ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں مسلمان 5 وقتہ نماز کا باجماعت اہتمام کرتا تھا، اب بھی وہ اسی طرح باجماعت نماز کا اہتمام کرے۔ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے۔ یہ نہیں کہ گھر میں پڑھ لی، دکان میں پڑھ لی، اس لیے کہ نماز مردوں کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں ہی نماز فرض نہیں تھی، محض رمضان میں ہی فرض نہیں تھی، پورے مہینے، پورے 11 مہینے بلکہ پوری زندگی نماز فرض ہے۔ اور صلاح و فلاح اسی پر ہے۔ ایک مسلمان کی انفرادی صلاح و فلاح، مسلمان کی اجتماعی صلاح و فلاح اسی نماز پر ہے۔ یعنی اگر مسلمان خود کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی ایک فرد، کہ اس کی دنیاوی زندگی بھی درست رہے، اچھی رہے، سلامتی کے ساتھ گزرے، سکون و اطمینان کے ساتھ گزرے، عافیت کے ساتھ گزرے، تو وہ نماز با جماعت کا اہتمام کرے۔ یہ تو ایک فرد کی صلاح و فلاح بھی ہے۔ اور مسلمان اگر اجتماعی طور پر خوشگوار زندگی گزارنا چاہے، امن اور اطمینان والی زندگی گزارنا چاہے، کہ اسے باہر سے بھی دشمن کا خوف نہ ہو اور اندر سے بھی اسے اطمینان ہو، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ نماز با جماعت کا اہتمام کرے۔ اس کی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ مسجد میں آ کر سارے محلے کے افراد کے ساتھ مل کر، امیر ہو، غریب ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، جہاں کا بھی ہو، کہاں سے بھی آیا ہو، ایک ساتھ مل کر جماعت کا اہتمام ہو۔ اس سے مسلمان کی اجتماعی کامیابی بھی ہے، اجتماعی صلاح و فلاح بھی اسی پر ہے۔ تو اب رمضان گزر گیا، جیسے رمضان المبارک میں نماز با جماعت کا اہتمام مسلمان کرتا رہا، اگر اب بھی ہر شخص ٹھان لے، ہر مسلمان ٹھان لے کہ میں رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح نماز با جماعت کا اہتمام کرتا رہوں گا، اللہ کی طرف سے انفرادی اور اجتماعی صلاح و فلاح کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ جو دشمنوں کا خوف ہے، یہ جو پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ جو اپنے وجود کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مسلمان اللہ کے دربار سے جب جب دور ہوگا،
جب جب نماز با جماعت کا اہتمام ترک کرے گا، اللہ کی طرف سے خطرات پیدا کیے جائیں گے، تاکہ مسلمان نماز کی طرف آئے، تاکہ مسلمان اللہ کی طرف آئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تاکہ مسلمان سدھرے۔ اللہ کی طرف سے یہ خطرات آتے رہیں گے تاکہ مسلمان اپنی زندگی کے مقصد پہ آئے۔ تو ایک تو نماز با جماعت کا اہتمام پوری زندگی کرنا ہے، یہ ٹھان لے، اسی پر ساری سلامتی مقدر ہے، دنیا کی بھی سلامتی اور آخرت کی بھی سلامتی۔ اور دوسرا جو نسخہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے وہ خود قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت قرآن کریم، قرآن کریم کی تلاوت یہ بہت اہم نسخہ ہے صلاح و فلاح کا۔ جس شخص کی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت آ گئی، اس کی زندگی سکون سے بھر گئی، اس کا دل سکون سے بھر گیا، اس کی زندگی رحمتوں سے بھر گئی۔ قرآن کریم کی تلاوت جب ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی توجہ کسی بھی چیز پر نہیں دیتے جتنی توجہ قرآن کریم کی تلاوت پر دیتے ہیں۔ اللہ کی توجہ حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی لعنت برستی ہے گانے باجے پر، اور اللہ کی رحمت برستی ہے قرآن کریم کی تلاوت پر۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، گھر گھر صبح صبح ضرور قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، ہر گھر سے، ہر گھر سے اگر کوئی شخص محلے سے گزر جاتا تھا تو ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اور آج ٹی وی چالو ہوتی ہے، اس میں گانے بجانے کی آواز آتی ہے، تو اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ حدیث کے مطابق گانے بجانے پر اور اس کے آلات پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، اور 4 امام برحق ہیں، ان میں سے یہ ایک چوتھے امام ہیں جن کے فالوور مکے میں موجود ہیں، سعودی عرب میں ہیں، اور امام حرم وغیرہ، حرم کے جو امام ہیں وہ اکثر حنبلی المسلک ہیں، جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے امام ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے نیک ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہو گئی، اور 99 مرتبہ زیارت ہوئی۔ سوچیے، اللہ کی زیارت ہوئی، 99 مرتبہ زیارت ہوئی۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب اگر 100ویں مرتبہ زیارت ہوئی تو میں اللہ سے ایک سوال کروں گا، وہ یہ کروں گا کہ اے اللہ، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے آپ سے سب سے زیادہ قربت اسی عمل سے ہو، سب سے زیادہ نزدیکی آپ سے اسی عمل سے ہو، ایسا کوئی عمل بتا دیں۔ خوش نصیبی سے زیارت ہو گئی، اللہ سے پوچھ لیا کہ اے اللہ، آپ ہمیں ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کی بدولت ہمیں آپ سے سب سے زیادہ قربت اور نزدیکی حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلاوت القرآن الکریم، قرآن کریم کی تلاوت سے مجھ سے سب سے زیادہ قربت اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ جتنا قرآن کریم کی تلاوت سے بندہ قریب ہوتا ہے اتنا کسی عمل سے نہیں ہوتا، قربت اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔
اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا امام احمد بن حنبل نے ایک ایسا سوال کر لیا جس سے ہمارا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا کہ سمجھ کر پڑھنے سے یہ بات ہوتی ہے یا بے سمجھے پڑھنے سے؟ یعنی آپ کی توجہ جو حاصل ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ وہ سمجھ کر پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے یا بلا سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فہمن او بلا فہمن، چاہے سمجھ کر پڑھے چاہے بے سمجھے پڑھے، دونوں صورت میں اللہ کی سب سے زیادہ نزدیکی قرآن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ کی توجہ بڑی چیز ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کی رحمت اور توجہ کسی کو مل جائے اس کا بیڑا پار ہے، اس کی دنیاوی زندگی بھی پرسکون گزرے گی، پریشانیوں سے پاک گزرے گی۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی اور اس سے وہ بہت کام لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، قال ہی عصائے، پوچھ لیا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں دائنے ہاتھ میں کیا ہے جسے لے کر پھرتے رہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصائے، یہ میری لاٹھی ہے۔ سوال کے مطابق جواب ہو گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بھی ارشاد فرمایا اتوکؤ علیہا، کبھی کبھی میں اس پر ٹیک لگا کر کھڑا بھی ہو جاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اپنی جانوروں کے لیے بھیڑ بکریوں کے لیے میں درختوں سے پتے گراتا ہوں تاکہ ان کا چارہ بنے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں تو اتنا ہی بیان کیا گیا ہے کہ اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ بات اتنی ہی تھی کہ لاٹھی کے بارے میں پوچھا گیا تھا، جواب دیا گیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس کے فوائد تو نہیں پوچھے گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات لمبی کی، اس کے فوائد گنوانے شروع کر دیے، اور اس میں تو دو ہی باتیں ذکر فرمائی، تیسرے میں کہا کہ اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے 300 فائدے گنوائے اللہ کے سامنے۔ آخر بات کو اتنا لمبی کیوں کیا؟ یہ دراصل اللہ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے کہ بڑا اچھا موقع ہے، یہ اللہ کی توجہ جتنی دیر حاصل ہو جائے اتنا بیڑا پار ہے، اتنا فائدہ مند ہے، اتنا نفع مند ہے۔ تو یہ اللہ کی توجہ بڑی فائدہ مند ہے اور بڑی بابرکت چیز ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کی توجہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اور پھر زندگی بہتر بنتی ہے، پھر زندگی پرسکون بنتی ہے، پھر زندگی اچھی بنتی ہے، حیات طیبہ ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اچھے عمل کرنے والوں کو حیات طیبہ سے نوازیں گے، اور قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ تعالی حیات طیبہ سے نوازتے ہیں۔ تو دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے قرآن کریم کی تلاوت، اس کا اہتمام کریں، چاہے ایک رکوع پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبانی ہم سب کو ایک نسخہ عطا فرمایا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جو روزانہ ہو، ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہو۔ تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کو لازمی کر لو، چاہے ایک رکوع پڑھو، اور اگر کسی کے پاس اتنی فرصت نہ ہو ایک آیت ہی پڑھ لے، ایک آیت پڑھ لے، اس کا ترجمہ پڑھ لے، لیکن روزانہ پڑھے۔ اور اگر کسی کی اچھی تلاوت ہو، اچھی رفتار ہو،
وہ ایک پارے کا اہتمام کر لے، ایک منزل کا اہتمام کر لے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت ہر شخص لازمی کر لے، تو جو رمضان المبارک سے ایک نور حاصل ہوا ہے اور اللہ سے ایک تعلق بحال ہوا ہے، وہ بحال رہے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے جو رمضان المبارک کے بعد ہم سب کو اہتمام کرنا ہے، وہ ہے ذکر کا اہتمام۔ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کا اہتمام کریں۔ ذکر بہت بڑی دولت ہے۔ ذکر سے دل کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں نا ہم، گناہ کی وجہ سے دل میں تالے لگتے چلے جاتے ہیں۔ دل میں جو سیاہ داغ لگتا ہے، سیاہ نقطہ لگایا جاتا ہے، حدیث کے مطابق یہ ایک دن تالا بن جائے گا، لاک لگ جاتا ہے دل پر۔ پھر اسی کو مہر کہا گیا ہے کہ مہر لگا دیا جاتا ہے کہ اب اس کا دل کھلے گا نہیں، اب اس کا دل پر نصیحت نہیں اثر کرے گی، اب اس کے دل پر اچھی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، بری باتیں اچھی لگیں گی، اچھی باتیں ناگوار گزریں گی۔ تو یہ مطلب ہے دل پر سیاہ نقطہ لگنے کا۔ جب تک کہ سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے اور تمام دل کی جگہوں کو گھیرتا نہیں، جب تک کہ موقع رہتا ہے کہ آدمی توبہ کر لے، سدھر جائے، لیکن جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو مہر لگ جاتا ہے۔ اب بہت کم امکان ہوتا ہے کہ اس دل سے وہ سیاہی چھٹے، اور قرآن پاک کی تلاوت اس سیاہی کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے دل کے بند تالے اور لاک کھل جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت بہت بہترین چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چیزوں کو زنگ لگ جایا کرتا ہے، اور ہر چیز کا زنگ ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ دل کو بھی زنگ لگتا ہے، اور دل کے زنگ کو ختم کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت اور دوسرے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اس سے بھی دل کا زنگ کھل جاتا ہے، دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہر شخص یہ اہتمام کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ میں رمضان المبارک میں جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، ایسے ہی میں رمضان کے بعد بھی کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی ضرور تلاوت کروں گا۔ اور جو رمضان المبارک میں بھی محروم رہے، وہ اب بھی توبہ کر لیں، اب بھی اگر وہ ارادہ کر لیں اور قرآن پاک کھول لیں۔ اور حقیقت میں ایک بات بتا دوں کہ قرآن پاک کی تلاوت جو نہیں کر پا رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے ناپاک کر چکا ہے۔ گناہوں کی گندگی سے قرآن پاک کی تلاوت سے محروم ہو جاتی ہے۔ پاک کتاب کی تلاوت سے اور اس کے دیدار سے محرومی ہو جاتی ہے۔ آنکھ کو گندی کیا ہوا ہے، زبان کو گندا کیا ہوا ہے، دل کو گندا کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، دل جب تک کا پاک نہیں ہوگا، جب تک کہ زندگی اچھی نہیں ہوگی۔ جس کو اچھی زندگی چاہیے، اس کا دل پاک و صاف ہوگا تو اچھی زندگی ملے گی۔ اور دل کی پاکی اور صفائی زبان اور آنکھوں کی پاکی اور صفائی سے ہے۔ اگر دل کو پاک و صاف رکھنا ہے تو اپنی زبان کو اور اپنی آنکھوں کو پاک و صاف رکھو، دل پاک صاف رہے گا، اور دل پاک صاف رہے گا تو زندگی اچھی ملے گی۔ تو اس لیے ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، ایک تو زبان سے پڑھتے رہیں سبحان اللہ الحمدللہ، اور دوسرے قلبی ذکر ہوتا ہے، یعنی دل ہی دل میں اللہ کو یاد کریں۔ اور یہ حاصل نہیں ہوتا جلدی حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو زبان سے ذکر کرتے 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 عادت ہوگی، تب دل ذکر کرے گا، تب دل میں اللہ کی یاد آئے گی۔ اور تیسرے، ذکر کرنے کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ذکر کی دولت سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون بہت بڑی دولت ہے۔ ابھی بے سکونی ہو جائے، بے چینی ہو جائے، گھبراہٹ ہو جائے تو پھر سکون کی قدر ہوگی، پھر سکون کی نعمت کا اور اس کے دولت ہونے کا احساس ہوگا۔
اور یہ قرآن پاک کی تلاوت سے اور ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اگر ذکر سے دوری ہے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، تو اللہ کی طرف سے یہ وعید بھی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، زندگی کو تنگ کر دوں گا، دل کے اندر بے سکونی بھر دوں گا، سکون کھینچ لوں گا۔ تو تیسرے جو ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک تو زبان سے اہتمام کریں، ایک دل سے اللہ کو چلتے پھرتے یاد کریں، اور تیسرے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم جو زندگی گزارتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے کام ہیں، اس پر ثواب نہیں ملتا۔ اگر ان کاموں کو ثواب بنانا ہو، ان کاموں کو دین بنانا ہو، تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کا اہتمام کریں، اور ہر وقت کی اور ہر موقع کی مسنون دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ تو مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، اور یہ ساری چیزیں حاصل ہوگی، معین و مددگار ہے ایک چیز کہ اگر وہ حاصل ہو جائے تو ہمیں یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائے، وہ ہے نیک صحبت۔ اگر ہمیں کسی کی اچھی صحبت نصیب ہو جائے تو یہ سارے کام آسان ہو جائے، نماز با جماعت کا اہتمام بھی آسان ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت بھی آسان ہو جائے، اور ہر وقت کا ذکر و اذکار کا اہتمام بھی آسان ہو جائے۔ اس کے لیے یہ کوشش کرو کہ کسی اچھے نیک بزرگ کی صحبت نصیب ہو جائے۔ اس کا بیان ضروری نہیں ہے کہ وہ بیان کرے، نہیں، بیان سننا سنانا بھی عبادت ہے۔ قالوا سمعنا واطعنا، بیان سننا سنانا بھی عبادت ہے، لیکن بیان سے عمل پر آدمی آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ بیان برسوں سے ہوتے چلے آتے ہیں، لیکن کوئی عمل پر آتا ہے؟ عمل پر آتا ہے آدمی اپنے ارادے اور ہمت سے، اور ارادہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کی صحبت سے۔ جب تک کسی کی نیک کی صحبت اختیار نہیں کرو گے، عمل کا ارادہ اور ہمت نہیں آئیں گی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایسے ہی کسی کی صحبت میں بیٹھ کر اس کے دل کی ساری چیزیں ہمارے دل میں آ جاتی ہیں، اس کی دل کی برکتیں، انوارات و تجلیات ہمارے دل میں آ جاتی ہے۔ بہت بہترین نسخہ ہے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر لانے کا۔ اور آخری بات کہ اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر لانے کی کوشش کرو، اہتمام کرو کہ ہمارا ہر کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر گزرے۔ یہ بہت بہترین عمل ہے تقوی حاصل کرنے کا۔ تقوی ہی پر زندگی کی کامیابی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ اللہ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ جو متقی ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو گندگی سے بچتے ہیں، اللہ انہی کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ ناپاک اور گندے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں کی گندگی سے بچا لے، اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرما دے۔ اللہ ان چند باتوں کو جس کو ذکر کیا گیا، مجھے بھی ان کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزروا دے جیسی رمضان کی زندگی تھی، عبادتوں والی اور اللہ کے ذکر و اذکار والی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اچھی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔